ایک عمل بتاتا ہوں، آج تک کسی کو بتایا ہے، کسی وقت بہت تنہائی توجہ سے جو کہتے ہیں نا مجھ سے خوشیاں آتی ہیں اور چھن جاتی ہیں، اس سے کہیں 40 بار صبح شام پڑھ لیں۔ زبردست عمل ہے، بہت کمال عمل ہے۔ گوشت نے ہماری زندگی کو بیماریوں میں، سخت ترین بیماری مبتلا کی ہے۔ جسم کی 80% نہیں 90% بیماریاں صرف اس کھانے سے۔ میں اسپتال میں گیا اپنے ایک دوست کے ساتھ، اس کی والدہ کی عیادت کرنے، کہنے لگے والدہ کو دیکھیں کہ شاید کوئی بیماری ہے، جادو ہے، جنات ہے، کوئی روحانی مسائل ہے، کیسے ہیں بوڑھی والدہ۔ تو وہ پرائیویٹ کمرے میں تھے، تو اس وقت ڈاکٹر صاحب کا وزٹ تھا، تو میں نے کہا ہم وارڈ میں چلتے ہیں، عمومی وارڈ میں، اس نیت سے کہ لوگوں کی جا کے عیادت کریں گے۔ فرمایا جو کسی مسلمان کی اللہ کی رضا کی خاطر عیادت کرتا ہے تو 70,000 فرشتہ صبح جائے تو شام تک، شام جائے تو صبح تک اس کے لیے دعائیں مغفرت کر۔ میں ایک جگہ جا کے کھڑا ہو گیا، دیکھا تو ایک صاحب کی دونوں ٹانگیں کٹی ہوئی۔ یہ کیا ہوا؟ کہنے لگے یہ پاؤں پہ ایک چھیز سی لگی، ایک دانہ سا بنا، وہ پھر دانہ ٹھیک نہ ہوا تو پھر وہ زخم بڑھتا گیا، پھر انگوٹھا کاٹ دیا، پھر میں نے کہا ٹھیک ہو گیا، پھر انگوٹھا ٹھیک ہو گیا، پھر زخم ہو گیا، پاؤں کاٹ دیا، پھر پنڈلی کاٹ دی، پھر حتیٰ کہ آدھی ران کاٹ دی، اور کہا میں پھر ٹھیک ہو کے گھر آ گیا، مرحلہ وار ہسپتال جاتا رہا۔ کچھ عرصے کے بعد دوسرے پاؤں پہ یہ کچھ ہو گیا، اور اب عالم یہ ہے کہ وہ بھی مرحلہ وار جسم کا حصہ ٹانگ کٹتے کٹتے اب یہاں تک کاٹا، اور کہتے اس کی آنکھوں سے آنسو۔ کہا کہ مجھے وہ لمحے یاد ہیں، میں طواف کرتا، میں مسجد کی طرف قدم اٹھاتا تھا، میں خیر کی طرف قدم اٹھاتا تھا، کسی مسلمان کی مدد کی طرف چلتا تھا، دوڑتا تھا، بھاگتا تھا، اور آنکھ کے آنسو۔ کہا کہ اب کہاں سے یہ لمحہ، اب کہاں سے یہ وقت ملے، اب کہاں سے یہ گھڑیاں ملے گی۔ قرآن حدیث میں آتا ہے، آقا کا فرمان ہے سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، آسمان سے ایک آواز دینے والا آواز دیتا ہے رات کی تنہائیوں میں، اے خیر کی طرف چلنے والے آگے بڑھ، اے شر کی طرف چلنے والے اب رک جا۔ تو آپ خیر کی طرف چلنے والے ہیں، آپ خیر کی طرف قدم اٹھانے والے ہیں، آپ خیر کی طرف بڑھنے والے ہیں، اب ذرا قدم بڑھا دیں، اب ہمت بڑھا دیں، اب حوصلہ بڑھا دیں، اور اللہ توفیق دینا۔ ایک عمل بتاتا ہوں، آج تک کسی کو بتایا ہے، کبھی قضا نہیں ہوا۔ 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے حاجت کی کسی وقت بہت تنہائی توجہ سے، اس کے بعد 3 دفعہ سورۃ یاسین پڑھ لیں، اللہ سے جو مانگے ملے گا، اللہ سے جو مانگے ملے گا، اللہ سے جو مانگے ملے گا انشاءاللہ۔ یہ بہت طاقتور نفل ہے اور بہت حیرت انگیز نفل، بہت زبردست نفل۔ اور اس کے میں سورۃ یاسین کا ایک یاد آیا، سلام قولا من رب الرحیم، جو کہتے ہیں نا مجھ سے خوشیاں آتی ہیں اور چھن جاتی ہیں، اس سے کہیں 40 بار صبح شام پڑھ لیں، ملا کے 1 بار درود پاک کے ساتھ۔ پھر سنیے، جو کہتے ہیں خوشیاں آتی ہیں چھن جاتی ہیں، اس سے کہیں 40 بار صبح شام پڑھ، 40 بار صبح شام پڑھ۔ زبردست عمل ہے، بہت کمال عمل ہے۔ اور ایک چیز اور بتا دوں، وہ بھی انشاءاللہ، جب آپ کسی منجن سے، کوئی بھی دنیا کا منجن ہونا، پیسٹ ہو، منجن ہو، برش ہو، کوئی بھی چیز ہو، سوائے مسواک کے، مسواک کبھی مایوس نہیں کرتا۔ اگر مایوس ہو جائیں تو ہتھیلی پہ سفید نمک رکھیں، سادہ نمک، یہ جو دیسی نمک ہوتا ہے، یہ دیسی نمک رکھیں، اور سرسوں کا تیل ڈالیں، اور اس کو منجن کی طرح ملیں، ہلکا 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 ہلکا۔ نمک اگر ذرا پیسا ہوا باریک ہو تو اچھی بات، اور 10 منٹ تک اس کی رالیں بہائیں، تھوک ڈالیں، اور 10 منٹ بعد نیم گرم پانی سے کلی کر لیں۔ ایسی بیماریاں جاتی ہیں دانتوں کی، ایسی جاتی ہیں آپ سوچ نہیں۔ صبح شام کر لیں، دن میں چند بار کر لیں، چند دن کر لیں، نمک اور سرسوں کا تیل کا، آپ کو بہت فائدہ دے گا۔ ایک چیز اور ہے، وہ ضرور اپنے زندگی میں شامل کریں، اپنی زندگی میں نا گوشت کم کرتے جائیں، سبزیاں، کچی سبزیاں، سلاد، اس پہ کالی مرچ، ہلکا نمک، ورنہ صرف کالی مرچ۔ گوشت نے ہماری زندگی کو بیماریوں میں، سخت ترین بیماری مبتلا کی، اور اپنی زندگی کو سادہ غذاؤں کی طرف مائل کرتے جائیں، اپنی سادہ غذاؤں کی طرف اپنی طبیعت کو مائل کریں۔ سلاد، اور وہ سبزیاں جو بالکل سستی ہوں، بالکل سستی ہوں، ان سبزیوں کو کھانے کے طور پہ کھائیں، ان سبزیوں سے اتنا کھائیں پیٹ بھر جائے، بالکل سبزی ہوں، سستی ہوں، پیٹ بھر جائے۔ آپ کہیں گے کہ آپ کی جسم کی 80% نہیں 90% بیماریاں صرف اس کھانے سے، اس کا معمول بنائیں اور ضرور کھائیں۔ بیمار نہ دین کا نہ دنیا کا، تقدیر میں بیماری لکھی ہے، اس کا امر ہے، لیکن ہم اپنی صحت اور تندرستی کے لیے اپنے آپ کو، صحت اور تندرستی کے لیے اپنے آپ کو سلاد، سبزیاں، سستی سبزیوں کی طرف۔ میں نے بہت سے ملکوں میں دیکھا لوگ بھاگتے دوڑتے پھر رہے ہیں، میں نے پوچھا اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا سبزیاں کھاتے ہیں۔ یہ چھوٹے عمل ہیں یا کہارو چاروں کونوں میں حفاظت کا نظام،
یا لطیفو چاروں کونوں میں حفاظت کا نظام، یا ودودو چاروں کونوں سے حفاظت کا نظام۔ ایک بابا جی تھے بڑے پرانے، ان کے آج ایک لفظ بتاتا ہوں، اچانک یاد آئے۔ کہنے لگے، ایک جگہ بیٹھے تھے، اپنی حفاظت کا نظام ہمیشہ سوچا کرو۔ پوچھا کیسے؟ فرمایا کون سی لاٹھی کس وقت کہاں سے آئے اور کہاں لگے، کون سی لاٹھی کس وقت کہاں سے آئے کہاں سے لگے، اور پھر کہا لاٹھی تو لگے ہاتھ نظر نہ آئے۔ یہ ہیں ایسے وار جو وار تو ہو جائیں کرنے والے نظر نہ آئیں۔ ان واروں کو جادو کا وار، جنات کا وار، نظر بد کا وار، سفلی وار، کالے وار، یہ وہ وار ہیں نظر تو آئے کرنے والے، وار تو نظر آئے پر کرنے والے نظر نہ آئے۔ اگر کسی کو میری اس بات پہ شک ہے تو انگریزوں کی کتاب اٹھائیں، ہماری اپنی کی سائٹ پہ پڑھی ہے، جادوئی لائبریری کے نام پہ۔ انگریزوں کو جادو نے کتنا ستایا، جنات نے کتنا ستایا، نظر بد نے کیا حال کیا، ان پہ اوپر کیا وار ہوئے، آپ کو انگریزوں کی کتابیں بولیں گی کہ ہم جادو کو آپ سے کہیں زیادہ کتنا مانتے ہیں، ہم جادو کو آپ سے کہیں زیادہ کتنا جانتے ہیں، ہم جادو کو آپ سے کہیں زیادہ کتنا قبول کرتے ہیں اور کتنا بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آئیں پھر پڑھتے ہیں وہ دعا پورے وطن کی سلامتی کی نیت کر کے، یا حافظ ہو، یا حفیظ ہو، یا رقیب ہو، یا وکیل ہو، یا سلام، اللہ حافظی، اللہ حاضری، اللہ ناظری، اللہ شاہدی، اللہ ناصری، اللہ معی، اللہ لی، وکفا باللہ ولیم، کفا باللہ نصیرا۔ جہاں اسباب بہت ضروری ہیں وہاں دعائیں بھی ہیں۔ میرے حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غزوہ بدر میں 5 گھنٹے کی دعا کی، اتنی لمبی دعا، اتنی لمبی دعا، اللہ اپنی مدد بھیج دے، آج یہ مٹھی بھر ہیں، اگر تو نے مدد نہ بھیجی پھر قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہو۔ اتنی طاقتور دعا، اتنی طاقتور دعا۔ یہ دعائیں ایک بہت بڑا مجمع بیٹھ کے پڑھ رہا، اس وطن کی سرحدوں کی حفاظت، چھاونیوں کی، ایوانوں کی، کچہریوں کی، گھروں کی، بازاروں کی، بیٹیاں بیٹے، گھر، بوڑھے جوان، آنچل، گلیوں، سب کی حفاظت کی نیت کر کے بہت بڑا مجمع حفاظت کی یہ دعائیں ہیں، حفاظت کے اعمال ہیں۔ آپ خوش قسمت ہیں، آپ کے منہ سے سب کے لیے خیر نکل رہی، سب کے لیے بھلا نکل رہا۔ یا قہارو، مجھے حاج صاحب کیوں یاد آئے جن کی میں تربت پہ گیا اور ان کی محبتیں ایسی ہیں میری سارے ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے۔ حالانکہ میں اس سے پہلے صوفی عبداللہ صاحب کے پاس گیا، نہیں رویا۔ اس کے بعد میں میاں غلام رسول صاحب کے ہاں رات عشاء کے بعد پہنچا، نہیں رویا۔ حاجی صاحب کے ساتھ میری محبت، ان کی شفقت تھی۔ ان کے ساتھ، حاجی صاحب کے ساتھ ایک بابا جی ہوتے تھے، ان سے پوچھیں آپ کا نام، فوراً کہتے میرا نام مقبول موٹا ہے، خود کہہ دیتے بہت موٹا۔ کھاتے کھاتے تھک جاتے تھے، پھر سو کے کھاتے تھے، پھر کھاتے تھکتے تھے، پھر کھاتے تھے، پھر تھوڑی دیر بعد اٹھتے تھے، بیت الخلا جاتے تھے، پھر آتے تھے، پھر کھاتے تھے، پھر جاتے تھے، پھر آتے تھے، پھر کھاتے تھے۔ شلواروں کا ڈھیر لگا ہوا ہوتا تھا، شلوار تھوڑی سی خراب ہو جاتی تھی، پھر وہ لگے اس کو پہن لیتے تھے، پھر قمیض پہن لیتے تھے۔ کہنے لگے کہ روحانی سفر میں جانا تھا تو سارے درویش فیصل آباد کے تاجر تھے، میرا نام بھی تھا۔ اس نے کہا سارا زند تو ہنگے کا کھائے گا، اس کو ہم لے جائیں گے، اس کو ساتھ رکھ۔ انہوں نے کہا ہم اس کو ساتھ، فیصلہ ہو گیا کہ سفر میں یہ بھی ساتھ نہیں جائے گا۔ تو کہا کہ پھر میں رات بیٹھا اور میں نے یا قہاروں کا ذکر کیا، میں نے کہا مجھے کر کے دکھائیں۔ مقبول موٹے نے جناب سیٹ لگائی، آلتی پلتی ایسے ماری، مار کے نا مجھے خود کر کے دکھا، کیفیت نہیں بولے گی۔ حاجی صاحب بیٹھے تھے جن کی تربت پہ گیا، مقبول موٹا بھی مر گیا، اس نے جو کر کے دکھایا نا، کہا میں رات کو بیٹھا عشاء، میں نے کہا اللہ یہ مجھے نہیں لے جاتے، کہا کہ میں نے پڑھا یا قہارو یا قہار یا قہارو یا، اور کہا میں رویا، اور پھر مقبول موٹا رونے لگا۔ اس کے آنسو بہ رہے تھے، اس کے جذبے تھے، اس کا وجدان، اس کی کیفیات تھی، اس کا درد تھا، اس کی آہیں تھی، اس کی سسکیاں تھیں۔ یہ سب کچھ بیان کرنے کے بعد بھی میں بیان نہیں کر سکا۔ کیوں؟ سن لیں، اب جو کہنے لگا ہوں الفاظ کے ترجمے ہوتے ہیں، کیفیات کے ترجمے نہیں ہوتے۔ الفاظ کے درد اور جو کیفیات ہوتی ہیں نا، اس کے کبھی ترجمے نہیں ہو سکے، بس اس کے اندر ایک غم تھا۔ کہا میں نے ایسے بیٹھ کے یا قہارو پڑھتا رہا، پتہ نہیں کتنی دیر تک روتا رہا اور اللہ کو کہتا رہا کہ اللہ تو زبردست ہے، اللہ تو طاقتور ہے، اللہ تیرے اندر قوت، طاقت، عزت، عظمت، وقار، شان و شوکت ہے۔ پتہ نہیں کن دردوں کے ساتھ مشہور پامسٹ گزرے ہیں ایم اے ملک، بہت زیادہ، کچھ عرصہ میرے ذیل علاج رہے۔ مجھ سے ایک دفعہ کہنے لگے کہ کال کوٹڑی میں موت کے قیدی کے پاس میں گیا، میں نے کہا اپنے ہاتھ کا پرنٹ دے، تیری قسمت کی کون سی لکیر تھی کہ تو پھانسی پہ جانے والا ہے؟ پتہ ہے مجھ سے کیا کہا؟ کہا صاحب جی
میرا ہاتھ ہی کاٹ کے لے جائیں، لکیریں کیا لینی ہے، صبح تو میں نے مر جانا ہے۔ اس کی وجدان، اس کی کیفیات کیا ہوں، جس کو صبح فجر سے پہلے تختہ دار پہ چڑھایا جائے گا، اس کے گلے میں پھندا ڈالا جائے گا۔ اسی طرح کیا وجدان ہوگا مقبول موٹے کا جب وہ یا قہر پڑھ رہا ہوگا۔ میں نے تو اس کا تھوڑا سا منظر دیکھا ہے نا، اس نے وہ کر کے دکھایا ہے، جب کر رہا ہوگا وہ کیا ہوگا۔ پھر سنیں، یہ کر کے دکھایا ہے، کیا لفظ کہہ رہا ہوں، یہ تو کر کے دکھایا تھا۔ اس نے اپنی کیفیات کو سمیٹا، سنبھالا، کھینچا، بنایا، اور مجھے، اور اس وقت میں میری کیفیات ہیں کہ میں 8-10 الفاظ بول چکا ہوں، اس کے بعد میں نے کہا ہے میرے الفاظ ختم ہو گئے ہیں۔ کیوں؟ الفاظ کا ترجمہ ہوتا ہے، کیفیات کا ترجمہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ یا قہار ہو۔ اور اس کے بعد کہنے لگا کہ میں رات کو روتا رہا، پڑھتا رہا، روتا رہا، پڑھتا رہا، روتا رہا۔ میں نے پوچھا فتنوں کے جال توڑنے کے لیے کیا کر رہے ہو؟ حضرت عمل کر رہا ہوں۔ میں کہتا ہوں نہیں کر رہا۔ کرے اور کتمیر اور فتنوں کے جال نہ ٹوٹے اور وہ جال ان پہ واپس نہ پلٹے، یہ سن کہ مقبول موٹے نے کیسے فیصلے کروائے۔ دیکھ پھر یہ ہوتے ہیں منوانا، یہ ہوتا ہے منوانا۔ میں پوری دنیا کو کہہ رہا ہوں، پوری دنیا میں جو حضرات فتنوں کے جال کو، کتمیر کے فتنوں کے جال کو توڑ رہے ہیں، توڑنا چاہتے ہیں، انہوں نے اپنے ذمے عمل لگائے ہیں، انہیں اپنے ذمے وظیفے لگائے ہیں، یا ان کو عمل وظیفے دیے ہیں، وہ اگر فیصلہ نہیں کروا رہے تو مقبول موٹے سے سیکھیں۔ لگتا ہے انہیں لگی نہیں ہے، لگتا ہے انہیں لگی نہیں ہے، لگتا ہے انہیں لگی نہیں۔ جب لگی نہیں ہوتی پھر کہتا ہے میں عمل کر رہا ہوں۔ نہ عمل کرے اور فیصلے نہ ہوں، عمل کرے اور عرش نہ ہلے، عمل کرے اور نظام عالم میں ہلچل نہ مچے۔ بس کہا کہ مجھے آج بھی یاد ہے، مقبول موٹا بیٹھا ہے اور یا قہار پڑھ رہا ہے اور اس کے آنسو بہ رہے ہیں۔ کہ صبح وہی مجھے ڈھونڈتے پھر رہے تھے، وہی جو کہتے تھے اس کو ساتھ کیسے رکھیں گے، ادھر کھائے گا ادھر جائے گا، پھر ادھر کھائے گا، ہاں پھر تیسرا کام سو جائے گا۔ میں نے تو دیکھا کھانا نکالنا پھر سو جانا۔ وہ بیچارہ بے بس تھا۔ کچھ لوگ بے بس ہوتے ہیں، یہ وجود اللہ عطا کرتا ہے، کسی کو موٹاپا، کسی کو کیسے۔ ہمارے ایک صاحب تھے، ان کو چین کپی کے ذریعے 500 کلو وزن تھا، قبر میں اتارا، کرینوں چین کپی کے ذریعے قبر میں اتارا۔ وہ بیچارہ کیا کرے۔ میں ایک دفعہ گیا تو مجھ سے کہا حکیم صاحب کیا کھائیں گے؟ ڈیپ فریزر بھرے ہوئے کھانوں سے، اتنا کھا رہا ہے، ختم گیا، کھا رہا ہے، ختم۔ اس کی سائز کی جوتی نہیں ملتی تھی اس کے سائز کی جوتی، دراز قد تھا، ڈیپ فریزر بھرے ہوئے ہیں، ایک وقت میں ابلے ہوئے انڈے 3 درجن 4 درجن۔ اس دور میں یہ بوتلوں کے ڈالے ہوتے تھے، ایک 12-24 کا ڈالا پی گیا، دوسرا پی گیا، تیسرا۔ اس کی قبر میں اس بندے کو زنجیروں اور چین کپی کے ذریعے پورا نظام بنا کے قبر میں اتارا گیا۔ یہ ان لوگوں کے لیے سبق ہے جو تسبیح خانے کے جانثار ہیں، جو تسبیح خانے کے مخلص ہیں، جو ابکری اور ابکری کے نظام کے مخلص ہیں، ان کے لیے سبق ہے مقبول موٹا۔ کہتا میں عمل کر رہا ہوں۔ کہاں کر رہا ہے تو؟ ہاں تو دعا پڑھ رہا ہے، مانگ نہیں رہا۔ میں تجھے بتاتا ہوں کہ مقبول موٹے نے دعا کیسے مانگی اور عرشوں سے فیصلے کیسے کروائے تھے، اور دجال کے فتنوں اور اس تار کو پھر کیسے توڑا تھا۔ میں پوری دنیا میں میرے مخلصین ہیں جنہوں نے اپنے ذمے اعمال لیے ہوں، اور ان کو میں نے اجازتیں دی ہوئی ہیں، جو کر رہے ہیں، چاہے مجھے بتایا یا نہیں بتایا، اجازت ہے، کر رہے ہیں فتنوں کو ختم کرنے اور توڑنے کے لیے۔ آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ مقبول موٹے نے ایک رات میں فیصلہ کیسے کروایا۔ وہ تو مجھے کر کے دکھایا تھا نا، جب کیا ہوگا۔ مجھے الفاظ بار بار دوہرا رہا ہوں، میری الفاظ کے دراتوں میرے اندر خود ہلچل مچتی ہے۔ مجھے تو کر کے دکھایا تھا، جب کیا ہوگا پھر کیا ہوگا۔ صبح ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، منا بھی رہے تھے، کھلا بھی رہے ہیں، پتہ نہیں کتنا کھلایا ہوگا، کھلا بھی رہے ہیں اور لے جا بھی رہے ہیں سفر میں ساتھ، اور سارے اس کے لاڈ نخرے بھی یا قہاروں نے انہیں بے بس کر دیا۔ بڑے بڑے تھے جنہوں نے فیصلہ کیا تھا اس کو ساتھ نہیں لے جانا، ہاں انہوں نے فیصلہ کیا تھا اس کو ساتھ نہیں لے جانا، یا قہاروں نے انہیں بے بس کر دیا۔ کر دو بے بس ان دجالی فتنوں کو، کر دو بے بس ان جادو کو، جنات کو، کر دو بے بس ان دشمن کے واروں کو، کر دو بے بس نظر بد کو، حاسدین اور شر بے بس کر دو۔ اور اس وقت ہوگا جب اندر لگے گی، اندر لگے گی۔ ہیں میرے پاس مخلصین ہیں پوری دنیا میں، پورے عالم میں، اخلاص والے، للہیت والے، جانثار۔ میں اس معاملے میں بڑا سرمایہ دار اور اس کے علاوہ سرمایہ دار نہیں ہوں۔ شکر ہے میرا جو کماتا ہوں لنگر میں لگ جاتا، اس کا کرم اور عطا ہے، اس معاملے میں سرمایہ دار نہیں ہوں۔ فرمایا فقیر طمع نہیں کرتا، منع نہیں کرتا، جمع نہیں کرتا، اللہ لنگر میں لگوا رہا، کوئی ایسی جگہ نہیں لگوا رہا، لیکن اس معاملے میں میں سرمایہ دار ہوں۔ میرے ساتھ مخلصین کا ایک پورا نظام ہے پورے عالم میں، پوری دنیا میں۔ اس سے بڑا کچھ سرمایہ ہے آج کے دور میں؟ آپ کو خلوص والے
लिल्लाहियत वाले, सच्चे दर्द वाले, सच्चे गम वाले मिल जाएं। आज के दौर में मैं बहुत बड़ा इस मामले में सरमाएदार हूं। मुझे जब खुलूस वाले मिलते हैं, मैंने आपको बताया नहीं, कई लोग ऐसे मिलते, मैं उनके वसीले से दुआ करता हूं, मेरा मौला इतना इसका खुलूस, इतनी सच्चाई, इतनी लिल्लाहियत, ये अपना सब कुछ खर्च करके, न अपने लहजे से, न अपने लफ्जों से, न अपने हरफों से, गौर से सुनिएगा, इतना सब कुछ लगा के, न अपने लहजे से, न अपने लफ्जों से, न अपने हरफों से, न अपने अंदाज से, ये जता नहीं रहा छुपा रहा है, जता नहीं रहा छुपा रहा। मैं तो बाज़ औक़ात उनके वसीले से, आज की बात है, आज या कल, आज बंदे इतने आते हैं भूल जाते हैं। एक अम्मा बूढ़ी आई, आज आई या कल आई, आप यकीन जानिए मैंने उसके वसीले से हमेशा दुआ मांगी। शेखुल हदीस ने लिखा है, हाँ, उस जवान का वाकया जो मछली उठा के लाया, मैं बयान करता रहता हूँ, और बीवी ने कहा कि अल्लाह का नेक बंदा जवान है, इसको कहें रह जाए, मछली पकाते हैं, ये मजदूर भी खा ले। हालांकि उसने मछली उठाने की मजदूरी ले ली थी। तो उसने कहा मेरा रोजा है, मैं मछली नहीं खा सकता। तो कहा आपको हम ठहरा लेते हैं, आप यहाँ ठहर जाएं तो रोजा हमारी मछली से। कहा ठीक है। वो ठहर गया, मछली से रोजा इफ्तार किया, रात को उसको क़याम गाह दी, रात के किसी पैर आखिरी पैर में चला गया, सुबह देखा तो नहीं था। लेकिन अनोखा वाकया हुआ, उनकी गली में, उनकी जगह में एक लूली लंगड़ी अपाहज औरत थी जिसका इलाज नहीं हो सका था, वो चल रही थी सही सलामत। तो पूछा क्यों चल रही हैं, कैसे चल रही हैं, कैसे चल। सुने गौर से। तो मैंने आपके वो जो मेहमान था, उस मेहमान के वसीले से दुआ मांगी थी, अल्लाह ने मेरी सेहत दे दी। उस वसीले से दुआ मांगी थी, अल्लाह ने मुझे ठीक कर दी, अल्लाह ने मुझे सेहतमंद कर दी, अल्लाह ने मुझे तंदुरुस्त कर दी। अल्लाह के दोस्त, आले रसूल, असहाब रसूल, औलिया सालेहीन, अल्लाह के दोस्त, अल्लाह को उनका वसीला दिया जाए। रब्बे काबा की कसम, मैं कसमें नहीं उठाता, कभी जिंदगी में कसम उठाता हूं, मेरी आप सैकड़ों दर्स पड़े हैं, जिंदगी में कसमें नहीं उठाता, पर आज कसम उठा रहा हूं, रब्बे काबा की कसम, वल्लाह, अल्लाह उनकी सुन लेता है, अल्लाह पूरी कर देता है, और अल्लाह करके दिखाता। कफा बिल्लाहि वलिय्यन व कफा बिल्लाहि नसीर। या कहारो अपनी जिंदगी में, अगर आप काली दुनिया में मुब्तला हो चुके हैं, काले रोग लग गए हैं, या काली इल्लतें लग गई हैं, कोई जिल्लतें लग गई हैं, कोई किल्लतें लग गई हैं, या काले लोग आपके पीछे हैं, कोई दुश्मन की शक्ल में, कोई इंसान है, हासिदीन है, या जिन्नात हैं, या काले बदरूहें हैं, या देव हैं, कोई ऐसी चीजें आपके पीछे लग गई हैं, तो फिर या कहारों के साथ दोस्ती करें। और आज जिंदगी में पहली दफा मैंने या कहार गुस्ल के दौरान पढ़ने की इजाजत दी है, और साथ एक वजाहत की है कि मैंने बड़े बड़े साहिबे इल्म लोगों से पूछा है, इसकी तहकीक की है कि इंसान गुस्ल के दौरान जुबान से नहीं पढ़ सकता, पर दिल से, जुबान से, क्योंकि बैतुल खला की दुआ हर बंदे को नहीं आती। अगर नहीं आती तो याद करें, जरूर याद करें, अगर नहीं आती तो याद करें, जरूर याद करें। और सल पे वाकया याद आया, महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह का वली थे। 1000 साल के बाद 1974 में काबुल में जल्जला आया, उनकी मजार फट गई, तो उस दुर्वेश का कफन मैला नहीं हुआ था। 1000 साल के बाद महमूद गजनवी बादशाह, तो महमूद गजनवी जब आया तो यहाँ जादू का उरूज था, ताकतवर उरूज था। तो उनके साथ सालेहीन अल्लाह वाले थे, तो उनसे पूछा क्या करें। फरमाया अल्लाह ने हमें इल्म दिया है, हम इनका इल्म सल्ब कर लेते हैं, इनका खुद इल्म छीन लेते हैं, और उनका इल्म सल्ब कर लिया, उनका इल्म सल्ब कर। फिर एक वक्त आया, उनमें से एक दुर्वेश फौत हो गए जिन्होंने इल्म सल्ब किया था। महमूद गजनवी के ऊपर जादू हुआ, बीमार हो गए, तो कहा कि आपके हम शक्ल कोई बंदा हो, शाही लिबास पहनाया जाए, बिल्कुल उनके हम शक्ल हो। वो रियाया में से ढूंढा गया, उसको हम शक्ल बनाया गया, शाही घोड़े में बिठा के फिराया गया। जादूगर कहने लगे हमने तो महमूद को बिस्तर पे गिरा दिया था, ये तो फिर रहा है, ये क्या हुआ। वही उनका जादू। और अल्लाह पाक ने फिर और बंदा अता किया, साहिब नजर, साहिब कमाल था, उसने फिर उनका जादू फिर सल्ब किया, उनका सब कुछ इल्म खत्म कर दिया। अब उनके पास लफ्ज थे, तासीर नहीं थी, उसकी ताकत नहीं। ये तारीख में वाकयात आज मुझे याद आ रहे हैं। क्या बात कर रहा था, वसीले से दुआ,
هو الشافی هو الشفا قول امام موسیٰ رضا، اس وظیفے میں کبھی بات کروں گا۔ علامات قیامت میں کیا ہوگا؟ کائنات تو عادات کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ کعبے کا طواف کرو، کرتے کرتے پاگل ہو جاؤ۔ علم العادات ایک حقیقی علم ہے۔ پاک جل شانہ نے فرمایا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، میں ہی جانتا ہوں جو پہلے ہوگا جو بعد میں ہے۔ آیت الکرسی میں اللہ پاک جل شانہ نے فرمایا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، میں ہی جانتا ہوں جو پہلے ہوگا جو بعد میں ہے اور جو پہلے موجود ہے۔ علامات قیامت کے اوپر احادیث کا پورے باب کے باب ہے کہ حدیث میں علامات قیامت میں کیا ہوگا اور قیامت کیسی آئے گی، اور وہ اس وقت آئے گی جب اس کی علامات پوری ہوں گی۔ علامات پوری ہو رہی ہیں، ہوئی نہیں ہیں۔ لفظ پہ غور کیجئے، پوری ہو رہی ہیں، ہوئی نہیں۔ تو اس لیے وقت سے پہلے ہم کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ہاں، زندگی میں حادثات، واقعات، یہ اس زندگی کا حصہ ہے۔ کبھی خزاں، کبھی بہار، کبھی دکھ، کبھی تکلیف، کبھی خوشیاں، کبھی غم، یہ زندگی کا حصہ ہے۔ لیکن مکمل علامات قیامت کے بارے میں ہم کیسے کہہ سکتے؟ ہفتے کے 7 دن ہیں۔ کیوں فرمایا سبحان اللہ تسبیحات فاطمہ، سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار، اللہ اکبر 34 بار؟ کیوں؟ اللہ کہتا میرے کعبے کا طواف کرو، کرتے کرتے پاگل ہو جاؤ، جو دیوانہ بے ہوش ہو جائے گا میں اس کو قبول کروں گا۔ پر میں نہیں، 7 چکر کے بعد ایک طواف ہو، زیادہ کر لیں لیکن وہ دوسرا طواف ہوگا۔ اس طرح میرا اللہ کہتا ہے جو سارا سال کے روزے رکھے گا میں اس سے زیادہ راضی ہوں گا۔ اللہ کہتا ہے نہیں، فرض 30 ہے۔ اللہ میرا کہتا ہے فجر کی جتنی رکعتیں زیادہ پڑھو گے، سجدے زیادہ دو گے، نہیں، فجر کی 2 رکعتیں، مغرب کی 3 ہیں۔ یہ عادات کی دنیا کا نظام ہے اور اسی میں چلے گا۔ میرے آقا نے فرمایا یہ دعا اتنی دفعہ پڑھو، یہ عمل اتنی دفعہ کرو۔ قرآن نے اصحاب کہف کے باقاعدہ عادات بیان کیے، وہ اتنے تھے، وہ اتنے تھے، وہ اتنے تھے، ایک کتا تھا ساتھ۔ علم العادات ایک حقیقی علم ہے۔ صحیح۔ اگر کسی کے پاس علم ہے تو مجھ جیسا بندہ نہ ہو، علم ہے تو علم العادات ایک علم ہے۔ تو اختیار ماں باپ کو دے دینا چاہیے۔ اچھا، یہ ماں باپ کی چاہتوں پہ شادیاں کر دیں، پھر وہ کالا ہو یا گورا ہو، کالی ہو یا گوری ہو، ماں باپ کے ساتھ کیوں؟ میں ایک بات بتاؤں، جن شادوں کے پیچھے دعائیں نہیں ہوتی، آہیں ہوتی ہیں، نہ پنپتی ہیں، نہ پلتی ہیں، نہ بستی ہیں، نہ آباد ہوتی ہیں، نہ شاد ہوتی ہیں۔ ماں باپ کہتے ہیں بیٹا ٹھیک ہے پھر کر لو، وہ دعائیں نہیں ہوتی، وہ بے بسی کی۔ تو شادیوں تو یہ اختیار تو ماں باپ کے پاس ہو۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی شادی ہو اور اس میں زندگی میں خوشحالی ہو، 40 بار صبح شام سورۃ والضحیٰ پڑھیں، 40 دن کرشمے دیکھیں۔ یہ سورۃ والضحیٰ 40 بار صبح شام۔ حج پہ جانے کے لیے آپ کے پاس اسباب نہیں ہے، عمرے پہ جانے کے لیے آپ کے پاس اسباب نہیں ہے، شادیوں میں رکاوٹ ہے، آپ کے پاس اسباب نہیں ہے، یہ 40 بار صبح شام سورۃ والضحیٰ بسم اللہ کے ساتھ اول آخر درود پاک گڑ گڑا کے پڑھیں، یقین سے پڑھیں۔ اگر کوئی اپنی پسند سے شادی کرنا بھی چاہتا ہے تو اگر دونوں راضی ہیں تو کوئی حرج نہیں، لیکن پسند کی شادیوں کو میں نے پنپتے نہیں دیکھا۔ گزشتہ 40 سال کا میرا طالبانہ تجربہ ہے، کمزور بھی ہو سکتا ہے، میں اپنی ہر بات پہ دعویٰ نہیں کروں گا، ٹھیک۔ دوسری چیز یہ ہے کہ دوسری، تیسری، چوتھی شادی جہاں اسلام نے رعایت دی ہے کر سکتا ہے، لیکن کیا شادی کرنے کے بعد اس شادی کے نظام کو نبھا سکتا ہے، ان کو لے کے چل سکتا ہے؟ کیوں؟ ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے، فطری چیز ہے، ہو سکتا ہے، لیکن کیا اس ٹکراؤ کو یہ نبھا سکتا ہے، برداشت کر سکتا ہے؟ یہ سب سے پہلے سوچیں، یہ سب سے پہلے سوچیں، اور اگر یہ سوچ لیتا ہے تو پھر فائدہ ہوتا ہے، اگر نہیں سوچتا تو زندگی اجیرن ہے، زندگی اجیرن ہے۔ اسباب کو بھی دیکھے، وسائل کو دیکھے، محبتوں کو دیکھے، تو 4 شادیاں کوئی حرج نہیں، لیکن پہلے ساری چیزوں پہ نظر رکھیں۔